میں جب بھی یوتھ کے سامنے گیا ہوں نا، جب بھی یوتھ کے سامنے، اس نے اپنے آپ کو الٹے چکے میں گھمایا ہوا ہے. وہ چکا سیدھا کرنا بس کہ کام کیوں کر رہے ہو سر، فیملی سپورٹ کرنی، انیبلرز کیوں، امیزون کیوں، سائڈ بزنس، اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا. یہ جملے آپ ہی بولتے ہیں. سر لڑکی انڈیپینڈنٹ ہونی چاہیے، خواتین کے پاس یہ کہانی. پرابلم، big problem. This is not Muslim. This is not Muslim to be local. It is not Muslim to be just for yourself. یہ غریبوں نے اٹھا کے ہمیں مسلمان کر دیا تھا. عرب کے 1000 غریبوں نے جو مکے سے نکلے تھے، آج ہم سب کلمہ پڑھتے ہیں. کوئی بھی بلینئر نہیں تھا ان میں. سائیکالوجی اور سٹینڈرڈز irrelevant of money سیٹ کریں آپ. اور جو موٹیویشنل اسپیکر آ کے آپ کو بتائے نا کہ پیسہ نہیں ہے تو تم کچھ نہیں ہو، وہ ہے اصلی کینسر. بزنس کے لیے ہی دنیا میں آئے ہیں آپ، کسی شک میں نا، نوکری کے لیے نہیں آئے ہیں آپ. وہ غلام ہیں آپ کسی کے، اگر آپ نوکر ہیں تو. آپ کی وجہ سے ہی مسلم سٹینڈرڈ بن سکتے ہیں، نہ پولیٹیشنز، نہ ایجوکیشن. آپ صرف بزنس مین رہ گیا پاکستان کا، مسلمانوں کا، جو کہ اسلام کو گلوبل کر کے سٹینڈرڈز بتا سکتا ہے. میں آپ کو ویلکم کرتی ہوں. پلیز کم آن اسٹیج. گیو اے ہیوج راؤنڈ آف اپلاز ٹو ہم. یہ جو تالیاں ہیں نا، یہ بند کرنی پڑیں گی مسلمانوں کو. میں بتا رہا ہوں، قوم اوپر چلی جائے گی. آپ نے تالیاں بجا کے، جو اسپیکر ہوتا ہے نا، اس کے اندر ریاکاری ڈال دیتے ہیں، پھر وہ تالیوں کے لیے کام کرتا ہے. میں بتا رہا ہوں، ایک دن آپ یہ سوچیں 1 منٹ کے لیے، اس کے بعد دیکھیں سٹینڈرڈز کیسے اوپر جاتے ہیں. جتنی مرضی میں تالیاں بجوا لوں آج، کوئی بھی، اور آدھے گھنٹے بعد اس پورے کے پورے کانفرنس کا افیکٹ زائل ہو جائے تو فائدہ کیا؟ انرجی کنزرو کریں اور اس کو صحیح جگہ پہ چینل کریں. اتنا زبردست ماڈل ہے نا یہ. ابھی آ رہی ہے آواز؟ ابھی بھی آ رہی ہے؟ بھائی یہ محتاجی چھوڑنی پڑے گی. ابھی ٹھیک ہے؟ اب آ رہی ہے آواز؟ تو میرا کوئی لفظ نہ سمجھ آئے تو ایسی چیخو پکار کر لیجیے گا، میں ریپیٹ کر دوں گا. جی، تو یہ بتائیں، میں نا ادھر ایک اچھی خبر اور ایک بری خبر کے ساتھ آیا ہوں. پہلے بری خبر سناتا ہوں. بری خبر یہ ہے کہ اصل میں نا، میں آپ کو تھوڑا سا نا 30 سیکنڈ بیک گراؤنڈ دے دوں. جو لوگ مجھے، زیادہ تر لوگ آپ میں سے مجھے نہیں جانتے، 99% لوگ آپ مجھ سے نہیں جانتے، کیونکہ میں ادھر جو ہے، اور میں کہیں پہ بھی اپنے اس پروفیشن کی ترویج پاکستان میں کر نہیں سکتا ہوں. میرا بھی تو کوئی پیشہ ہے نا، ریلیجیس اسپیکنگ سے نہیں میں پیسے بنا رہا ہوں. میرا پیشہ ہے، میں CEOs کو ٹرین کرتا ہوں. میری ساری کی ساری ڈیموگرافک جو ہے وہ باہر ہوتی ہے، امریکہ میں ہے، UK میں ہے، اسکینڈینیویا میں. وہ آپ ہی کی طرح کے CEOs ہیں، وہ بڑی کمپنیز چلاتے ہیں. ان کو میں اسٹریٹجی بنا کے دیتا ہوں، کنسلٹ کرتا ہوں، ان کی سائیکولوجیکل کاؤنسلنگ کرتا ہوں. غور سے سمجھیں، 3 الگ الگ ڈیموگرافکس میں نا اس وقت دیکھ رہا ہوں کہ سائیکالوجی پاکستان کے اندر کس جگہ سے انفیریئر کی گئی اور اس کے نتائج کیا ہیں. ابھی میں زیادہ تو نہیں سمجھ سکا باقی کے تمام اسپیکرز کو، مگر ایک کامنالٹی آپ ہر اسپیکر میں دیکھیں گے، دیٹ ہی از سیلف باؤنڈ. دنیا سیلف باؤنڈ نہیں ہے. جس بھی CEO کا نام آپ جانتے ہیں نا، وہ بھی اگر اپنی فیملی کو سپورٹ کرنے کے لیے بزنس کرتا نا، آپ نہ جانتے ہوتے اس کو، اور وہ پھر کچھ سالوں میں اس نے اپنی فیملی بھی سپورٹ نہیں کر رہی ہونی تھی. They changed the game. And they didn't change the game. They went back to the original game جو کسی اور نے کہیں چینج کر دی ہوگی. میں نے ابھی ان کی 200-300 سالہ ہسٹری تو نہیں پڑھی ہوئی نا، کہ بزنس CEO اس وقت فارچون 500 کے ایوالو کیسے ہوئے ہیں. غور سے سمجھیں اس بات. 2-3 بندے ہیں آپ کے اور آپ کی بڑے پرپس کی راہ میں. ان میں سے ایک جو ہے نا، یہ مجھ جیسا موٹیویشنل اسپیکر بھی ہے، جو کہ آگے وہ والی ڈیفینیشن پکی کر دیتا ہے. وہ انفیریئر ڈیفینیشن، نچلی سطح کی ڈیفینیشن پکی کر دیتا ہے، ویلیڈیٹ کر دیتا ہے کہ نہیں، یہی ہے اصول، ایسے ہی ہوگا سارا کام، ترقی بھی اسی سے ملے گی. یہ 2-3 کینسر کے سیل ہیں جو پچھلے کوئی 100-150 سالوں سے، تھوڑے سے زیادہ، میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا، میرے پاس 20-25 منٹ ہے، مگر یہ پچھلے 70 سالوں سے تو ہم نے یہ کانفرمیشن سٹیمپ کر دیا. And all of you guys have a dollar sign in your mind right now, right here.
کسی ایسے کیمپس میں, اتنے بڑے کیمپس میں آؤں جہاں پہ آنے کا مقصد کے سینٹر میں ڈالر سائن ہے. وی آر ایٹ دا لوئسٹ پارٹ آف اینی لیول آف ہیومن ایوولوشن. اور یہ چینج ہو سکتی ہے نا, ابھی کر دیتے ہیں چینج, فکر نہیں کرنا, ٹائم نہیں لگتا, ابھی چینج کر دیتے ہیں. میں آپ کو مثالیں ایسی بتاتا ہوں جو کہ مولویوں کی نہیں ہوں گی. میں آپ کو ابھی مثال بتاتا ہوں جس سے آپ ریلیٹ کر سکتے ہوں گے. میں ان سی ای اوز کی کہانیاں آپ کو کئی کئی دن سنا سکتا ہوں, ریئل لائف سٹوریز, جو پاکستانی سی ای اوز بھی ہیں, کچھ 2-3 ہیں میرے پاس یہاں پہ بھی, بڑی کمپنیز جن کے ساتھ میں اسٹریٹجی کنسلٹ کرتا ہوں. میں جب بھی یوتھ کے سامنے گیا ہوں نا, جب بھی یوتھ کے سامنے, اس نے اپنے آپ کو الٹے چکے میں گھمایا ہوا ہے. وہ چکا سیدھا کرنا, بس گھومیں گے آپ اسی سپیڈ سے, کریں گے بھی وہی, روز کی روٹین میں کوئی چینجز نہیں آئیں گے آپ کی, مگر میکرو لیول کے اوپر بگر اسٹریٹجی آپ کی آلٹر ہو جائے گی. اس وقت وہ بلیک ہے تو وائٹ ہو جائے گی, اگر وائٹ ہے تو بلیک کر دیں گے. ٹوٹل اوور ہال میکرو اسٹریٹجی کر دیں بس. میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں کچھ ایسے کامنٹس جو میں سنتا ہوں نا آپ سے, میں سیمپل لیتے رہتا ہوں کہ کام کیوں کر رہے ہو سر, فیملی سپورٹ کرنی. یس. انیبلرز کیوں, امیزون کیوں, سائڈ بزنس, اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا, یہ جملے آپ ہی بولتے ہیں. سر لڑکی انڈیپینڈنٹ ہونی چاہیے, خواتین کے پاس یہ کہانی. ایک بھی ایسی فریز اور ایک بھی ایسا لفظ, ایک بھی ایسا کی ورڈ نہیں ہے جو بڑے سی ای اوز نے کبھی سوچا بھی ہو. ایکچولی اگر وہ اس طرح کی کوئی مینٹالٹی دیکھتے ہیں تو آپ کو امپلائی بھی نہ ہائر کریں وہ کبھی, کہ دس از وائی یو وانٹ ٹو بی ان مائی شپ. پرابلم, بگ پرابلم. سولوشن آسان ہے, فکر نہیں کریں. ہمارے پاس یہ پرابلم کہاں سے آ رہی ہے, آپ ذرا اپنا اپنا محاصرہ کریں. آئی ایم ناٹ ہیئر ٹو جج اینی باڈی. اپنا اپنا محاصرہ خود کریں کہ آپ جب امیزون پہ جاتے ہیں یا ویئر ایور یو آن لائن بزنس, ای کامرس پہ کرتے ہیں, تو کیا کس مینٹالٹی کے تھرو کرتے ہیں. میں نے کوئی 1000 کا سیمپل رکھا ہوا اپنے پاس, اس سے بھی زیادہ کا, جس سے میں نے 1-on-1 کوشچنیئر دے کے انٹرویو کیا ہوا ہے. کیا پتا کچھ لوگ آئے بھی ہوں ادھر جن کا میرے سے اس طرح کا ایکسپیرینس ہوا. وہ ابھی تک شاپ کیپر مینٹالٹی سے باہر نہیں نکل رہا. جس دن آپ نے یہ مہینے میں کتنے پیسے بنا لیتے ہو, کیا انکم ہے آپ کی ڈیلی, منتھلی, جب تک اس دکاندار مینٹالٹی کو توڑیں گے نہیں تب تک آپ گلوبل نہیں ہونے والے. ابھی بتا رہا ہوں آپ کو, میں نے نا دین کی تعلیم حاصل کرتے ہوئے گلوبل ڈیفینیشن سمجھی تھی. اسلام بھی میرے اپنے لیے نہیں دیا تھا اللہ نے, مجھے بھی اسلام اللہ نے دنیا کو دینے کے لیے دیا تھا نا. میں تو پیدائشی گلوبل ہوں, میں تو مسلمان ہوں. ان کی جو دین کی ڈیفینیشن تھی نا بائبل میں, وہ گلوبل نہیں تھی, وہ سیلف امپروومنٹ کی تھی. اٹھا کے دیکھ لیں کسی بھی رہبانیت کے وائرل سیلیبریٹی کو, ڈالائی لاما کو دیکھ لیں, بدھ مت میں کرسچنس کو دیکھ لیں, the big popes, all of them were self-actualization only. Muslims were always about the bigger purpose کہ پوری گلوب کے اوپر میرا فٹ پرنٹ آنا ضروری ہے. میری تو نیچرل سائیکالوجی میری اپنی سب سے امپورٹنٹ کتاب سے ہی آ رہی تھی, اور جب میں بزنس میں گیا تو اچانک چھوٹا سا دکاندار بن گیا. This is not Muslim. This is not Muslim to be local. It is not Muslim to be just for yourself. اب آگے بھی میں نے جتنی بھی تعلیمیں لی, آپ نے بل گیٹس پکڑ لیا, مارک زکربرگ, جیف بیزوس, I don't know اور کون کون ہے, میں زیادہ نام نہیں لوں گا, آپ کو سمجھ آ گئی کن کی بات کر رہا ہوں. اسٹیو جابز ہو یا جیک ما ہو, رچرڈ برانسن ہو, یا whoever you think you want to be, وہ سب کے سب اسی سائیکالوجی کے بندے ہیں. وہ گلوبل ہیں شروع سے ہی. ان کو چین ہی نہیں آتا جب تک کہ برازیل میں ان کے بارے میں کوئی ریویو نہ لکھے جا رہے ہوں, اور اگر نہیں لکھے جا رہے تو اسٹریٹجی بناتے ہیں کہ وہ کانٹیننٹ کیوں فارغ ابھی تک خالی ہے. ابھی تک یہ بری خبر کیوں سنا رہا ہوں میں آپ کو, یہ میرے ابو سے ملی ہے مجھے, آپ کو بھی آپ کے ابو سے ملی, ان کو ان کے ابو سے ملی تھی. سروائیور سائیکالوجی تھی, ہم سروائیور ہی تھے نا جنہوں نے اس پاکستان بنایا, سروائیور تھے. SEC اور D کے لوگ تھے, ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, ہم تو نہیں ہیں. سائیکالوجی پڑھانے کے لیے پیسے کی ضرورت نہیں ہوتی, یہ ہمیں اپنے دین سے پتہ چلا ہے.
یہ غریبوں نے اٹھا کے ہمیں مسلمان کر دیا تھا. عرب کے 1000 غریبوں نے جو مکے سے نکلے تھے, آج ہم سب کلمہ پڑھتے ہیں. کوئی بھی بلینئر نہیں تھا ان میں. سائیکالوجی اور سٹینڈرڈز irrelevant آف منی سیٹ کریں اپنے, irrelevant آف منی. اور جو موٹیویشنل اسپیکر آ کے آپ کو بتائے نا کہ پیسہ نہیں ہے تو تم کچھ نہیں ہو, وہ ہے اصلی کینسر. پیسہ ایسے بھاگے گا آپ کے پاس, لوگ آپ کے پیسے کیا اپنے بیوی بچے تک نچھاور کریں گے آپ کے اوپر. If you have just 2 things, بتاتا ہوں کیا. نمبر 1, یہ مینٹالٹی ہونی ہوتی ہے اس کے اندر کہ میں اپنے لیے, اپنی دکان, اپنا یہ. آپ دیکھیں جس اس مینٹالٹی کا اثر پتہ کیا ہوا ہے. اللہ نہ کرے کہ انیبلر کے ساتھ بھی ایسے ہو, اللہ نہ کرے, مگر پاکستان کے جو اوور آل برانڈ ہے نا, اس میں فراڈ کا ایلیمنٹ سینٹرلائز ہے. میں تو باہر ہوتا ہوں نا, مجھے تو پتا ہے. پاکستانی بتاتا ہوں میں اپنے آپ کو, آگے سے میں تاثرات دیکھتا ہوں, ششپنج میں پڑ جاتے ہوں, ڈر جاتے ہیں. آپ کیا سمجھ رہے ہیں آپ کے برانڈ سے نہیں ڈریں گے؟ وہ آپ سے نہیں گھبرائے ہوئے, خدا کی قسم گھبرائے ہوئے ہیں آپ سے. کوئی بھی آؤٹ سورسنگ پروجیکٹ آتا ہے امریکہ میں, پاکستان اور انڈیا میں چوائس ہوتی ہے, اتنے ہی فراڈی ہیں انڈیا میں, زیادہ ہی ہوں گے, 1 ارب ہیں, ہم تو صرف 25 کروڑ ہیں, مگر برانڈ نہیں ہوئے وہ, ہم برانڈ ہو گئے. کیوں؟ ہم سائیکولوجیکلی صرف اپنی کر رہے ہیں. سو کیا سولوشن ہے اس کا؟ آسان سا سولوشن ہے. میں نا کوئی 40 گھنٹے اسٹریٹجی پڑھاتا ہوں سال کی, 50 گھنٹے کر لیں اسٹریٹجی, بزنس اسٹریٹجی. مگر کنزیومر سائیکالوجی میں 365 دن پڑھاتا ہوں, پڑھتا بھی ہوں, پڑھاتا بھی ہوں. کہ کنزیومر سائیکالوجی ہوتی کیا ہے. اگر آپ اپنی فیملی کو بھی سپورٹ کرنا چاہتے ہیں نا, تو یہ کتاب آپ کو پڑھنی پڑے گی کہ کنزیومر کی سائیکالوجی ہے کیا. گلوبل امپریشن آپ نے کریٹ کرنا ہے, بہت بات کی بات ہے. سب سے پہلے خود سمجھیں کہ میں کوئی بھی پروڈکٹ کسی بھی جگہ پہ لانچ کرنا چاہتا ہوں, کوئی بھی چیز 10 سال کے لیے میں نے 20 سال کے لیے بنانی ہے, کمپنی 100 سال کے لیے بنانی ہے, وہ کنزیومر سائیکالوجی کو سیٹسفائی کرنی چاہیے. انسان کی فطری نفسیات. اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ مجھے تو اللہ تعالیٰ نے گلوبل کیا تھا. اور سمجھیں کیوں بتائیے کنزیومر سائیکالوجی, اسلام کا لفظ ہے کنزیومر سائیکالوجی. بزنس کی کتابوں میں لکھا ہوتا نا, میں نے بھی بزنس کی کتابوں میں پڑھا ہے. اور جب میں پڑھ رہا تھا تو مجھے پتا چلا کہ ایک ایلیمنٹ, ایک فیکٹر, ایک ایکویشن, جو بھی کنزیومر سائیکالوجی کی ڈیمانڈ ہے, ساری کی ساری بلا تفریق اسلام ہے. جو کنزیومر جس مرضی دہریہ کنزیومر ہو, چائنیز ہو, کمیونسٹ ہو, برازیلین ہو, کرسچن ہو, پروٹیسٹنٹ ہو, ایتھیسٹ ہو, جب کنزیومر سائیکالوجی اپنی فطرہ پریکٹس کرتی ہے کہ میں کون سی کمپنی میں جا کے کیا چیز خریدوں, تو وہ والے سٹینڈرڈز کو مانگتی ہے جو آپ کو بچپن سے امی ابو نے دیے ہوئے ہیں, خدا کی قسم دیے ہوئے ہیں. ہم ان سٹینڈرڈز کو ہٹا چکے ہیں. جاپنیز ٹاپ برانڈ ان دا ورلڈ بغیر کسی کتاب کے, مسلمان لوئسٹ برانڈ ان دا ورلڈ, ایک سب سے بڑی کتاب کے باوجود. ایک بھی آپ میں سے بندہ نہیں ہے جو اسلام کو ایز اے مسلم, کہ مسلم کمپنی ہے, ایز اے برانڈ لے کے چل رہا ہو. کوئی 2 نمبر ہی نہیں چل سکتی ہمارے آگے, ہم مسلم ہیں. کوئی اسٹریٹجی سے آ ہی نہیں رہا بزنس میں. گن کے 10 یا 15 بندے مجھے ملے ہیں پچھلے 4-5 سالوں کی محنت کے بعد کہ جو اسلام کو ایز اے برانڈ لے کے چل رہے ہیں کہ بھائی جب یہ میری کمپنی سے بزنس کرے گا تو رتی برابر بھی شک نہیں آئے گا اس کو کہ اس کے ساتھ 2 نمبر ہی ہو سکتی. 1 سیکنڈ کے لیے بھی اس کو تردد نہیں ہوگا. لوگوں کو جا کے چیخو پکار کر کے میری وکالت کرے گا, ادھر آؤ. اس کے پاس کوڈ آف کانڈکٹ ہے, اس کے پاس ہیومن ریسورس کا کوڈ آف کانڈکٹ ہے, سیلز کا کوڈ آف کانڈکٹ ہے, کسٹمر سروس کا کوڈ آف کانڈکٹ ہے, اس کے پاس سپلائی چین کا بھی کوڈ آف کانڈکٹ ہے. کدھر؟ قرآن پاک میں. کراچی کے 1-2 حضرات ہیں, آپ ہی کے انیبلرز کے ساتھ لنکڈ ہے, مجھے ملے ہیں کراچی میں, مجھے لے کے گئے ہیں کہ ہم کر کے سرے. آئی واز اسٹانشڈ کس طریقے سے اس بندے نے قرآن پاک کی امپلیمنٹیشن سے کمپنی کو کس طریقے سے پروجیکٹ کر رہا ہے. باقی سارا کام تو بزنس اسٹریٹجی ہے نا, کنزیومر سائیکالوجی تو سیٹسفائی کر دی. بزنس اسٹریٹجی کیا ہے؟ سمپل, آج کل کے دور میں تو سب کو پتا ہے. If you're not in the media business, you're not in any business. اس نے آپ اس کو کیا کرنا ہے مجھ سے پوچھ رہا تھا, میرا کلائنٹ بنا ہوا تھا نا, پیسے دیے اس نے مجھے کہ میں بزنس اسٹریٹجی بنا دینا. ایسے میڈیا اسٹریٹجی بناؤں گا بس, باقی کی ساری اسٹریٹجی تو میں تو تیرے سے سیکھوں گا کہ تو نے اسلام کو اس طرح امپلیمنٹ کیا بزنس میں. یہ تو دنیا کو پتہ چلنا چاہیے. میرے لنکڈ ان پہ جائیں, کیسے میں اس کی پروپیگنڈا کرتا ہوں اس ایک بزنس مین کا.
اس کو گلوبل کرنا میرا کام ہے. اس کا بھی یہی کام ہے کہ گلوبل ہو, کہ لوگوں کو پتہ چلے, ریویوز آئیں. کیسے آئیں گے؟ ورڈ آف ماؤتھ سے آئیں گے. جتنی مرضی میں پروموشن لگا دوں, آپ بھی لگا دیں. دا فاسٹسٹ پروموشن از دا آرگینک پروموشن وچ یو ڈونٹ پے فار. آپ کے ریویوز اللہ تعالیٰ خود اپنے ہاتھ میں رکھ لیں گے, کیونکہ آپ نے اللہ تعالیٰ کا کام زمین میں اپلائی کرنا شروع کر دیا. اتنی سی بات ہے. 20 منٹ دیکھا, تالی بجانی پڑتی ہے نا, 20 منٹ چھوڑ دیں یہ تالیاں. تالی سے ریاکاری آتی ہے اور آپ سیلف سینٹرڈ ہو جاتے ہیں. یہ مسئلہ ہے. میری حوصلہ آپ کے کاموں سے ہونا ہے, میرا حوصلہ آپ کے پوتوں کے کاموں سے ہونا ہے. ادھر مرنے کے بعد مجھے جب صدقہ جاری آ رہا ہوگا, ادھر کیوں کیش کروا رہے ہیں میرے سارے کام؟ اپنا پرپز آگے کا رکھیں. ابھی اس بچے نے کیجول کامنٹ کیا نا, میرا کام فیملی کو سپورٹ کرنا ہے, آخرت کا معاملہ آپ کا اور اللہ کا. اللہ کی قسم, میری آخرت کا معاملہ میرا اور آپ کا ہے. میں جو آپ کے ساتھ جو بھی کام کر رہا ہوں, جس طریقے سے دیکھ گیا ہوں نا آپ کو, وہ میرا اور میری آخرت کا معاملہ ہے. اور اب بزنس کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں یہ پیرلل یونیورس ہے. خدا کی قسم ایک ہی یونیورس ہے. بزنس کے لیے ہی دنیا میں آئے ہیں آپ. کسی شک میں نا, نوکری کے لیے نہیں آئے ہیں آپ. وہ غلام ہیں آپ کسی کے, اگر آپ نوکر ہیں تو. غلام کسی بھی کمپنی میں ہو, وہ تو اپنی مرضی سے مذہب نہیں پریکٹس کر سکتا, اسے بزنس کے پریکٹس کرنا ہے, اپنی سیلف کے پریکٹس کرنی ہے. دس پلیٹ فارم ہیز گیون یو دیٹ پاور کہ اپنا کام کر, کسی غلامی نہ کر. آپ جب اپنا کام کریں گے تب آپ کو پتہ چلے گا کتنا اسلام ٹرانسفر ہوا آپ کے اندر, دنیا میں کتنا کر دیا آپ نے. اگر جاپان کوئی مذہب ہوتا نا تو آدھی دنیا انہوں نے اپنے مذہب پہ لے آئی تھی. اس سٹینڈرڈ پہ پریکٹس کر رہے ہیں وہ کام. آپ کے میرے پاس تو ہے مذہب, مگر ہم نے کہا نہیں, مذہب میرے گھر کا معاملہ, میرا اللہ کا. ادھر میں جو مرضی کر لوں, ادھر کی کوئی سٹینڈرڈ ہی نہیں ہے نا بھائی. ادھر 2 نمبری پھیلے گی, خدا کی قسم ہم سب 2 نمبری شروع کر دیں گے. کہ سب بھی کر رہے ہیں تو ہم بھی کر لیں, ورنہ تو مارا جاؤں گا, کیونکہ میں نے فیملی سپورٹ کرنی ہے. پرپز ہی غلط سیٹ کیا ہوا ہے. اب میرے پاس نا اچھی خبر کا ٹائم نہیں ہے, میرے پاس 2 منٹ رہ گئے تھے, میں نے 5 لے لیے. سو آئی ول انشاءاللہ ایکسپیکٹ, میری توقع ہے کہ جب میں انیبلرز کی کسی ایک کمپنی کو امریکہ میں ریویوز پڑھوں تو نیچے لکھو یار مسلمز فراڈ نہیں کرتے, جو کچھ مرضی ہو جائے گا فراڈ نہیں کرے گا. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مومن سب کچھ ہو سکتا ہے, دھوکے باز نہیں ہو سکتا. دھوکے باز نہیں ہو سکتا. مومن بڑی بڑی کوتاہی کر سکتا ہے, بشری تقاضا ہے. دھوکہ بائی ڈیزائن سوچ کے دیا جاتا ہے. مومن اس طرف محنت نہیں کرتا کیونکہ یہ کسی اور پرپس کی طرف سے محنت کی انرجی آتی ہے. اسلام کسی اور پرپس کی طرف ہے کہ خیر نقصان ہی ہو جائے گا, مگر میں نبی علیہ السلام کے سامنے شرمندہ نہیں ہوں گا. حوض کوثر پہ جب وہ کہیں گے نا کہ کیا کیا, اور پیچھے سے بات آئے گی اس نے ایک بندے کے ساتھ دھوکہ کر دیا, نبی علیہ السلام نے اس وقت کی حدیث دوبارہ نہیں شاہ فرمانی کہ بیٹا سب کچھ ٹھیک ہے, مومن سب کچھ ہو سکتا ہے, دھوکے باز نہیں ہو سکتا. اوکے, آئی وش, آئی ہوپ, آئی پرے, آئی سویئر ٹو گاڈ, آئی ول پرے کہ آپ لوگ انشاءاللہ, کیونکہ آپ کو جو اچھی خبر سنا ہے گلپس دے دوں, آپ کی وجہ سے ہی مسلم سٹینڈرڈ بن سکتے ہیں. نہ پولیٹیشنز, انہوں نے دیکھ لیا ہم نے جو بنانے تھے, پوری دنیا میں بدنام ہو گئے ہم, ٹھیک ہے. نہ ایجوکیشن, وہ بھی بس فالوورشپ میں لگ گئی ہے. اب صرف بزنس مین رہ گیا پاکستان کا, مسلمانوں کا, جو کہ اسلام کو گلوبل کر کے سٹینڈرڈ بتا سکتا ہے. مجبوراً اور شوقیہ دونوں آپ کی دکانوں پہ آئیں گے وہ لوگ, اور صرف ایک چیز چیک کرنے کے سٹینڈرڈز کیا ہیں تیرے. وہ لکھ کے لگانے کی ضرورت نہیں, وہ اللہ نے لکھ کے نازل کر دیے ہوئے ہیں, بس آپ نے پریکٹس کرنی ہے. ون لائن اسٹریٹجی ہے بس, سٹینڈرڈز نہ کمپرومائز ہونے دینا, اور لوگوں کو خود ہی پتہ چلے گا, خود نہ بتانا یا میں نے تو قرآن پاک سے لی سٹینڈرڈ, لوگوں کو پتہ چل جائے گا. آپ خالی کہیں بھائی میں مسلمان ہوں, میں میرا برانڈ ہے, مسلمان سب کچھ کرے گا, دھوکہ نہیں دے گا انشاءاللہ. اوکے, اللہ تعالیٰ آپ سب کو ان سٹینڈرڈز پہ کامیاب کرے. بزنس اوپر نیچے جائے گا ہی جائے گا آپ کا. چلیں کچھ آتے ہیں, ٹائم کے ساتھ جائیں گی. یہ والی جو عادت ہے نا, یہ جلدی ختم کریں, جو سٹینڈرڈ نیچے کرنے کی. تالیاں بے شک بجاتے رہیں, خود ہی ختم ہو جائیں گی. اپنے معیار
صرف اللہ رسول کے اوپر لے آئیں. بلینئر ہیں آپ, خدا کی قسم. ایک دفعہ ایک 10 منٹ کے لیے سوچ لیں کہ کیا ورڈ آف ماؤتھ ہونا ہے آپ کا, کہ اگر آپ کی صرف کریڈیبلٹی مشہور ہے. آج تک جتنے بھی برانڈز کی آپ نے عزت کی ہے نا, وہ صرف ان کی کریڈیبلٹی کی وجہ سے کی ہے. کوالٹی آف پروڈکٹ سیکنڈری ہو جاتا ہے, اسٹینڈرڈ آف بزنس پرائمری رہے گا ہمیشہ. لوگوں نے شوقیہ وہ چیزیں جا کے خریدی, آپ نے بھی, کیونکہ اس کمپنی کے سٹینڈرڈز اوپر کے ہیں. وہ چیز نہیں بھی چاہیے تھی تب بھی خرید لی اس سٹینڈرڈ سے انٹیمیڈیٹ ہو کے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.